اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وقال تعالى في مقام آخر: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. اللهم صل وسلم على نبيك المجتبى وحبيبك المرتضى. ایک مومن بوڑھا ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو سکتا ہے، لیکن وہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ مومن کا عقیدہ اس کی سب سے بڑی پاور اور طاقت ہے۔ اس کا عقیدہ اسے ایسا طاقتور بناتا ہے کہ کل کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات اور بڑی بڑی چیزیں اس کا نہ کچھ بگاڑ سکتی ہیں، نہ اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے جو ایک مومن کو طاقتور بناتا ہے۔ اسی لیے وہ کمزور ضرور ہو سکتا ہے، وہ بوڑھا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اندر سے بزدل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے تمام تر معاملات اس ذات کے ہاتھ میں ہیں جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، اور آسمان سے زمین تک تمام تر معاملات کی تدبیر وہ کرتا ہے۔ اور یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تھی، اور اسی چیز کا ہمیں دین نے حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ قل ان الامر کلہ للہ، یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ تمام کے تمام معاملات کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے قبضے اور اس کے کنٹرول میں۔ کوئی اپنی ذات میں، اپنی حیثیت میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ کسی کو اللہ نے اپنا اختیار تقسیم نہیں کیا ہوا، کسی کو اللہ رب العزت نے اپنے اقتدار میں شراکت نہیں دی ہوئی، پارٹنرشپ نہیں دی ہوئی۔ اور یہی چیز ہے جو دعاؤں کے ذریعے سے ایک مومن کو سکھائی جاتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو ایک کلمے کے ذریعے سے مومن کو سکھائی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم بھی بار بار ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، اسی بات کی ترغیب دیتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، فرمایا آسمان سے زمین تک ہر چھوٹے بڑے معاملے کی تدبیر، پلاننگ صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ رب کائنات ہے، وہی فیصلے کرتا ہے۔ اور کیسے فیصلے کرتا ہے؟ کل یوم هو فی شأن، وہ ہر روز فیصلے کرتا ہے۔ ہمہ وقت ہر دم اس کے فیصلے نافذ بھی ہوتے ہیں، جاری بھی ہوتے ہیں، ان پہ عمل بھی ہوتا ہے اور عمل ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ایک مومن کو اتنا طاقتور کر دیتی ہے کہ وہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میری موت اس بندے کے ہاتھ میں نہیں، اس انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، میری موت میرے رب کے ہاتھ میں، میرے نفع نقصان کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے جس سے نظر آ رہا ہے، بلکہ میرے فائدے یا نقصان کا اختیار یہ صرف اور صرف مسبب الاسباب کے پاس ہے۔ یہ ہے وہ عقیدہ جو اصل مسلمانی انسان کو سکھاتا ہے، جس سے مسلمانی آتی ہے۔ آج معاشرتی خامیوں میں جو خامیاں موجود ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ جہاں یہ عقیدہ کمزور پڑتا ہے، شیطان کو رکھنا ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ شیطان پھر اپنا راستہ بناتا ہے، اور پھر جب وہ اپنا راستہ بناتا ہے تو پھر انسان کو تمام تر اختیارات کے باوجود، تمام تر اتھارٹیز کے باوجود وہ اسے کمزور کر دے، اسے بزدل بنا دے۔ اور پھر انسان اتنا بزدل ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے سارے کام بھی کرتا ہے، لیکن اس بزدلی کے باوجود وہ اندر سے اتنا کھوکھلا ہو جاتا ہے
کہ گویا کہ وہ بے اختیار ہوئی، اب وہ دن بہ دن تباہم پرستی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے دین نے ہمیں منع کیا ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے دین نے ہمیں روکا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر مختلف قسم کے طریقے ہوا کرتے تھے فال لینے کے، اور ان سے فال لے کے فیصلے کیے جاتے تھے، صحیح غلط کے معیار ان سے مقرر کر دیے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری کی ساری چیزوں کو صرف غلط نہیں قرار دیا، بلکہ یوں قرار دیا کہ یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف بھی ہیں، اور ان کو ماننے والا، ان پہ یقین رکھنے والا، ان پہ اعتقاد رکھنے والا وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ اب قرآن کریم نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ان میں سے ایک کیا تھا، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ لوگوں نے بیت اللہ کے اندر تیر رکھے ہوتے تھے اور ان تیروں پر اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا تھا۔ بعض تیروں پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کرنے کا رب نے حکم دیا، بعض پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس کام سے رب نے منع کیا، بعض پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اب جب کسی آدمی نے کوئی رشتہ کرنا ہوتا تو وہ بیت اللہ جاتا، پہلے جا کے چڑھاوا چڑھاتا، بتوں کے نام کی نظر و نیاز دیتا، اور اس نظر و نیاز کے بعد پھر اس مجاور کے پاس جاتا اور کہتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو دیکھو کیا رزلٹ نکلتا ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بیت اللہ میں بیٹھ کے وہ ان تیروں میں سے کسی ایک تیر کو جب نکالا کرتا تھا تو اس پہ جو لکھا ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا یہ رب کا حکم ہے، اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ رب کا حکم تو یہ نہیں تھا، لیکن اس سارے کے سارے پروسیس کو ایک دین کا حصہ بنا کے یوں پیش کر دیا گیا کہ جیسا کہ تمام معاملات کے فیصلے رب یہاں سے کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشروں میں دیکھیں تو ہمارے معاشروں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ لوگ بتوں کے نام کی نظر و نیاز کر کے ایسی فال تو نہیں نکالتے، لیکن سارا سال چاہے قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، قرآن نہ پڑھیں، لیکن جب فال نکالنے کی ضرورت پڑے تو ہم قرآن سے فال نکالیں، قرآن لیں گے ہاتھ میں اور اس سے فال نکالیں گے کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا اسلام ہمیں قرآن کے بارے میں یہی سکھاتا ہے کہ قرآن سے فال نکالی جائے اور پھر اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا جائے کہ مجھے یہ سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اور پھر مختلف طریقے تھے زمانہ جاہلیت میں جنہوں نے انسانوں کو تباہم پرست بنا کے اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ پرندوں کے ذریعے سے فال نکالا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اسلام کسی ایسی چیز کی نہ اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیتا ہے۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں نے جب سفر کرنا ہوتا تو وہ ایک پرندہ لیا کرتے تھے، اس کو چھوڑتے تھے، اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تو سمجھتے تھے یہ اشارہ ہے کہ ہمیں سفر کرنا چاہیے، اور اگر بائیں طرف چلا جاتا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو آدمی کسی پرندے کی وجہ سے، کسی جانور کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے رک گیا تو اس نے شرک کی، اللہ کے کاغذوں میں وہ مشرک ہو گیا کہ اس نے ایک پرندے کو اتنا اختیار والا سمجھ لیا کہ اس کا اڑنا چاہے دائیں ہو یا بائیں ہو یہ میرے لیے صحیح یا غلط کا اشارہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے اللہ کے ساتھ اس پرندے کو اپنے نفع نقصان صحیح اور غلط میں شریک کر دیا، اور شرک یہی تو ہے۔ آج ایسے توہمات ہمارے معاشروں میں بھی بہت زیادہ پھیلے ہوئے، کہنے کو ہمیں اویئرنیس بڑی ہے، شعور بڑا، تعلیم بڑی، جن توہمات میں پہلے بوڑھی اور بڑی خواتین ہوا کرتی تھی، آج چھوٹا بڑا ہر کوئی ان توہمات میں گرا ہوا نظر آتا ہے۔
بلیوں کا بولنا، کیا اسے ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے گھروں میں ہماری خواتین میں کوئی اچھی چیز سمجھا جاتا ہے؟ کوے کا منڈیر پہ آ کے بیٹھ جانا، الو کو دیکھ لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں مختلف توہمات کی صورتوں میں آج ہمارے اندر زندہ ہیں اور ایک حقیقت بن کے زندہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ جب میچز ہوتے ہیں، کیا ہمارے ٹی وی پہ بیٹھ کے پرندوں سے فال نہیں کروائی جاتی کہ میچ کون جیتے گا؟ جانوروں سے یہ فال نہیں کروائی جاتی کہ میچ کون جیتے گا؟ آخر یہ ساری کی ساری چیزیں جو معاشرے میں موجود ہیں اور ایک مسلم ملک کے ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں معاشرے میں کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں، کہیں نہ کوئی حیثیت وقت رکھتی ہیں، اسے دیکھنے والے اور اس کے اندر دلچسپی لینے والے لوگ موجود ہیں۔ یہی وہ بات تھی جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کی کہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑو گے تو پھر توہم پرستی میں پڑھ کے کمزور ہو جاؤ گے، عقیدہ بھی خراب ہوگا، زندگی بھی خراب ہوگی۔ اور یہی وہ ساری چیزیں جو پہلے اور طریقے سے ہوتی تھی، آج ایک نئے طریقے سے موجود ہے۔ صحابہ کے دور میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک بڑا پیشہ ہوتا تھا، آمدن کا سورس ہوا کرتا تھا، وہ کہانت ہوا کرتا تھا۔ کاہن کیا ہوا کرتے تھے؟ کاہن مختلف جنات اور شیاطین کی مدد سے اندازے لگاتے تھے، ٹیوے لگاتے تھے، اور جو آنے والا ہوتا اس کو حساب کر کے وہ بتا دیا کرتے تھے کہ تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، تمہیں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو آپ پر بھی ایک الزام یہی لگایا گیا تھا کہ آپ کے فرامین، آپ کی باتیں یہ کاہنوں کا کلام ہے۔ کہ آپ کے پاس بھی کوئی ہوائی چیزیں ایسی ہیں، کوئی ایسے طاقتیں موجود ہیں جو آ کے آپ کو بتاتی ہیں، جو ایسے آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، آپ کی بات کسی کاہن کی بات نہیں ہے، وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا۔ تو آج وہ ایک دوسری صورت میں ہمارے معاشروں میں زندہ ہے۔ آج اپنے نوجوان بچوں سے پوچھیں، بیٹیوں سے پوچھیں، کون آدمی وہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ میرا سٹار کون سا؟ کیوں؟ اس سٹار کی پرمیشن لے کے انسان دنیا میں آیا کہ مجھے اس سٹار کے مطابق دنیا میں آنا۔ آخر اس کی ضرورت کیا پڑی کہ مجھے یہ علم ہو کہ میرا سٹار کون سا؟ اور پھر یہی چیز آگے چل کے مزید خرابی پیدا کرے۔ رشتہ کرنا ہے تو ہندو کنڈلیاں ملا رہے ہیں اور مسلمان سٹار ملا رہے ہیں کہ یہ سٹار ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور اس کو ملانا کہاں سے ہے، کیسے ملانا ہے۔ آج ہمارے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ہمارے روز آنے والے اخبارات، ہمارے سنڈے میگزین، ہمارے سالانہ جنتریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ آپ کا دن کیسا گزرے گا، جو آدمی وہ پڑھ لے گا وہ دن تو پھر اسی کی مرضی کے مطابق گزارے گا۔ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے سٹار آتا ہے، سٹار کے بعد پھر انسان اسے پڑھنا شروع کرتا ہے، اور اس پڑھنے میں کوئی چیز اتفاقاً بھی اگر انسان کے حق میں ہو گئی تو انسان سمجھتا ہے بالکل ویسے ہی، اتفاقاً اس کے خلاف ہو گئی تو انسان سمجھتا ہے بالکل ویسے ہی۔ یہی تو وہ چیزیں تھیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نکالا تھا اور نکلنے کا حکم دیا تھا۔ تو پھر مسلمان اور ہندو میں، مسلمان اور کافر میں، مسلمان اور ستارہ پرست میں فرق کہاں سے ہے؟ کیا فرق رہ گیا کہ مسلمان نے بھی اپنا دن، اپنا ہفتہ، اپنے معاملات یہ سارے کے سارے ان سٹارز کو دیکھ کے کرنے ہیں، اور ایک مسلم نے بھی ایسا کرنا ہے۔ اور پھر یہی حساب کتاب، اس کا نام ہم نے استخارہ رکھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کا طریقہ بتایا، اس کی دعا سکھائی،
اور اس کو کرنے کے بارے میں تمام تر تعلیمات واضح طور پہ ارشاد فرمائیں، اور صحابہ کو بڑے اہتمام سے آپ اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں اس حساب کتاب کا نام رکھ لیا استخارہ۔ تو اب کہیں ہمیں رشتہ کرنا ہو، ساری چیزیں طے ہو گئی ہوں، تو ہم اس حساب کتاب سے بھی استخارہ کرواتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں استخارہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ استخارے کا طریقہ ہی غلط ہے۔ جو آدمی ستاروں کی چال کے ذریعے سے، عادات کے ذریعے سے، ناموں کو لے کر استخارہ کرے گا، ان کا عدد نکال کے استخارہ کرے گا اور یہ کہے گا کہ رشتہ کرنا ٹھیک ہے، وہ 100% غلط ہو سکتا ہے، اور کہے گا یہ غلط ہے، وہ 100% ٹھیک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا طریقہ ہی غلط ہے، استخارہ ہے ہی نہیں۔ اور ہم نے لڑکے والوں پر یا لڑکی والوں پر الزام لگا دیا کہ استخارہ ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی استخارہ تو ہمارا بہانہ ہی ہوتا ہے انکار کرنے کے لیے۔ جب گاڑیاں نظر آ رہی ہوں، جہیز نظر آ رہا ہو، پلاٹ نظر آ رہا ہو، پھر استخارے بھی ٹھیک آنے لگتا ہے، پھر تو استخارے کی ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، چاہے پورا محلہ کہہ رہا ہو کہ بھائی یہاں رشتہ نہ کرو، نہیں مناسب ہے، پھر ہمیں استخارہ بھی، پھر لوگوں کا کہنا بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی، کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کوئی رشتہ ریجیکٹ ہو گیا ہو استخارے کی وجہ سے۔ پوری حیات طیبہ میں کوئی ایک مثال نہیں ملتی، اور یہاں سارے رشتے کس وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے؟ استخارہ نہیں کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو علم العادات، کیمسٹری، علم عمل، حساب کتاب، توہم پرستی، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ اور ایک مسلمان وہ رب کے کلام سے زیادہ، ایک مسلمان رب کی طاقت سے زیادہ، ایک مسلمان اپنے رب کے حکم سے زیادہ ان چیزوں پہ یقین کرے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صاحب اختیار، صاحب اقتدار، وہ ایسے لوگوں کے ارد گرد نظر آتے ہیں، ایسے لوگوں کے آستانوں پہ نظر آتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جن کے پاس حساب کتاب، عادات اور ان ساری چیزوں کا علم ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کئی حکومتیں اگر تاریخ پڑھیں تو یونانی لوگ اپنی حکومتیں ہی ان جادوگروں کے سر پہ چلایا کرتے تھے، اور یونانی تو دور کی بات ہے، آج ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس کا نام رکھنا ہے، تو کسی سے جب پوچھتے ہیں کہ نام کیا رکھنا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ نام کا پہلا لفظ بے ہونا چاہیے۔ اب یہ نام کا پہلا لفظ بے کیوں ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کے لیے بے کیا حیثیت ہے؟ نام کا پہلا لفظ اس مہینے کے اعتبار سے جیم ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے؟ یہی تو وہ چیز ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اس بے اور جیم کا انسان کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس پرندے اور اسٹارز کا انسان کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ڈاکے باندھنے کا، امام ضامن باندھنے کا انسان کے نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں، یہ کالے کپڑوں کا اور کھر کا انسان کو نظر بد سے بچانے میں کوئی تعلق نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو توہم پرستی میں ڈال کے کمزور کرتی ہے۔ اور آج یہ ہمارے معاشروں کے اندر ہمارے ارد گرد وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے لکی نمبر رکھے ہوئے کہ یہ نمبر میرے لیے بڑا لکی ہے، گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے میرے لیے یہ نمبر، یہ تاریخ، یہ گاڑی کا نمبر اور یہ فلاں چیزیں یہ میرے لیے بڑے معنی رکھتی ہیں۔ کسی نے اپنے لیے رنگ سلیکٹ کر لیے کہ فلاں رنگ، فلاں کلر میرے لیے بڑا لکی ہے، بڑا فائدہ مند ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہیں، کمزور کرتی ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انسان جب اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے پھر وہ ایک سے ایک بڑھ کے شیطانی عمل کرتا ہے،
ہمارے معاشروں کے اندر لوگوں نے اپنی اولاد کے گلے بھی کاٹ دیے کہ تاکہ ان کے خون کے ذریعے سے جو تعویذ لکھا جائے گا اس سے میری بیماریوں کا اور میری بیماریوں کا اور میرے اوپر کیے گئے جادو کا علاج ہوگا۔ انسان جب کمزور پڑتا ہے تو پھر وہ اس شیطانی اثرات میں اس حد تک پڑ جاتا ہے کہ پھر انسان اپنی اولاد کا گلا کاٹنے سے بھی نہیں رکتا ہے۔ یہی بات ہے جو ہمیں ہر نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے سکھائی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جو آپ کا دینے کا فیصلہ ہو جائے کوئی کائنات مل کے اسے نہیں ڈال سکتی۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور اے اللہ جو آپ دینا چاہیں کل کائنات مل کے اسے روک نہیں سکتی۔ یہی مومن کا عقیدہ ہے جو نماز کے بعد بھی اسے سکھایا جاتا ہے، اسے تعلیم دی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ فلاں کی وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے تو فلاں ذمہ دار ہے، تو وہ تو اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کا اپنا نفع نقصان اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو میرا نقصان کیسے اس کے اختیار میں آ؟ یہیں سے توہم پرستی کی بنیاد پڑی تو لوگوں نے سورج کو دیوتا بنا دیا، اس لیے کہ سورج کے ذریعے سے اتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، سورج کے ذریعے سے فصلیں پکتی ہیں، لوگوں نے سورج کو سجدے کرنا شروع کر دیا۔ اس کائنات کی حقیقتوں کو جو دیوتا بنایا گیا ہے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ آج بطور مسلمان کے ہمیں یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے، اپنا عقیدہ مضبوط اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا سر درد ہوا، کسی نے کہہ دیا تم پہ فلاں نے جادو کیا، بس ہمارا ذہن پختہ ہو گیا، پکا ہو گیا، اور اس نے فیملی میں سے کسی کا نام لے لیا تو ہم اور زیادہ پکے ہو گئے کہ پہلے ہمارا ذہن اس کی طرف جاتا تھا، اس کے کہنے سے اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ آج چوروں کو معلوم کرنے کے لیے یہ مختلف طرح کے طریقے ہمارے موجود ہیں کہ فلاں آدمی چور کے بارے میں بتا دیتا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اسے پیسے دیتے ہیں، اگر وہ 100% صحیح بھی بتاتا ہے تب بھی دین کہتا ہے یہ کام کرنا کفر بھی ہے، شرک بھی ہے اور منع بھی ہے، کہ وہ 100% درست نہیں ہوتا، وہ ہماری سوچ ہماری فکر کو پڑھا جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے ہمیں نفسیاتی طور پہ گھیرا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں بالکل جیسا اس نے کہا بالکل ویسا ہی۔ تو بطور مسلمان کے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، ہمیں اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں پکا کر لو، پختہ کر لو کہ موت بھی تمہارے سامنے ہو تو تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ میری موت اس کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، کس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ آگ جل رہی ہے اور جلتی آگ میں ابھی گرایا جائے گا، اور گرنے کے چند لمحات پہلے جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں، کوئی حکم ہے، کوئی آرڈر ہے تو بتائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری کسی طرح کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، اگر اس نے مجھے بچانا ہوا تو آگ میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر جبریل امین کچھ کرنا چاہتے تو کیا کرتے؟ یا آگ پہ پانی ڈال دیتے یا آگ کو اڑا کے کہیں اور لے جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مجھے اور آپ کو بتایا کہ جب انسان اللہ کے فرشتوں کی بجائے اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق براہ راست درست کر لیتا ہے تو پھر اللہ کائنات کے قانون کو بھی بدل دیتا ہے۔ پھر نہ آگ کو اللہ نے بجھایا ہے نہ اڑایا ہے، اسی آگ کو کہا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت میں لوگ آپ کے پیچھے پہنچ گئے، کتنا قریب پہنچ گئے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدموں پہ نظر پڑی تو سیدھا ہم پہ پڑے، اور انسان کھڑا ہو کیا اس کی اپنے قدموں پہ نظر اتفاقاً پڑتی نہیں، بار بار پڑتی ہے، کئی بار پڑتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر
ہم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی اور زندگی کی تمام تر سہولتوں آسائشوں کے باوجود بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری موت، میری زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے نفع کو سامنے دیکھتا ہوا بھی اس کو ٹھکرا کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا نفع میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرا مسبب الاسباب وہ ہے۔ تو ایسے نقصان بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فائدہ کسی کے واسطے سے دیتا ہے تو نقصان بھی اس دنیا میں کسی کے واسطے سے ہی ہوتا ہے۔ نقصان آسمان سے براہ راست نہیں اترتا۔ تو ہمارے نقصان کا ذمہ دار نہ ہمارا رشتہ دار ہے، نہ ہمارے نقصان کا ذمہ دار ہمارا پڑوسی ہے، نہ کوئی اور آدمی۔ اپنے عقیدے کو درست کرو۔ اور یہ مہینہ خاص طور پہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کو زمانے جاہلیت میں بھی اور آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں شادی کرنی؟ کہ یہ مہینہ شادی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنی تعلیمات میں ارشاد فرمایا ولا سفر۔ سفر کے بارے میں ایسی بات نہ رب کی طرف سے ہے اور نہ ہی اسلامی تعلیمات کا حصہ۔ ہمارے ہاں محرم کے مہینے کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خوشی کی صرف دنیا میں ایک ہی صورت ہے کہ شادی کی جائے؟ اس کے علاوہ دنیا میں خوشی کی کوئی صورت نہیں ہے؟ کوئی آدمی اس بات سے روک سکتا ہے کسی دنیا میں آنے والے کو کہ محرم میں پیدا نہ ہو اس لیے کہ محرم میں کوئی خوشی نہیں ہونی؟ کوئی آدمی کوئی اور خوشخبری ایسی ہے یا کوئی اور زندگی کے معاملات سے تعلق رکھنے والی چیز ایسی ہے جو اسے محرم کے مہینے میں ملنی ہے اور وہ کہے کہ نہیں اسے محرم کی بجائے ربیع الاول تک کسی طریقے سے لے جائیں۔ مسلمانی یہ نہیں، اسلام یہ نہیں۔ اسلام اور مسلمانی کیا ہے کہ انسان ہر معاملے میں ہر وقت اپنے رب کے حکم کا پابند ہو۔ یہ اسلام اور مسلمانی۔ پھر وہ صحیح بھی چلتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے رب کا ہو گیا۔ اور اگر وہ غلط چلے، اسے 100% فائدہ ہو تو اس کا رب یہ کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ بڑی موجیں ہو رہی ہیں، بلکہ انتظار کرو کہ تمہارے رب کی رسی ڈھیلی ہے، جیسے یہ کھینچی جائے گی ایسے گرو گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے گرے تھے اور کہاں سے تمہارا زوال شروع ہوا۔ تو یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ نہ کوئی وقت ایسا ہے جو ہمارے لیے صحیح غلط کا نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے، نہ کوئی آدمی ایسا ہے، نہ کوئی گھڑی ایسی ہے، نہ کوئی لمحہ ایسا ہے۔ کوئی چیز بھی اپنی ذات میں نہ اچھا اثر رکھتی ہے نہ برا اثر رکھتی ہے۔ انسان کا عمل ان گھڑیوں میں جسے وہ نیک بنا لے تو گھڑیاں اس کے لیے نیک ہیں، سعادت مند ہیں، اور جن گھڑیوں میں وہ نافرمانی میں مبتلا ہو وہ گھڑیاں اس کے لیے نحوست والی ہیں۔ یہ چیز جب ہم سمجھ جائیں گے تو دنیا کی تمام تر طاقتوں سے جو ہمیں طاقت نظر آتی ہیں اللہ کی طاقت کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی۔